اگست 1955 میں میجر جنرل سکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اور دستور کے مطابق اسی روز میں نے 4 چورنے کی رپورٹ مکمل کر کے ان کی خدمت میں بھیج دی تاکہ وہ اپنی پسند کا نیا سیکرٹری منتخب کر لے۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے اور کہا، میری خواہش ہے کہ تم اسی جگہ کام کرتے رہو۔ مسرود بورل غیر معمولی طور پر حساس اور دور اندیش لڑکی تھی۔ گورنر جنرل ہاؤس میں تبدیلیاں رونما ہوتے ہی عورت کی چٹی حس نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ اب اس کا یہاں گزارا ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ میرے ہلکے سے اشارے پر اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور چند روز بعد اپنی والدہ کو لے کر پاکستان سے رخصت ہو گئی۔ میجر جنرل سکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوت اور پارٹیوں کا دور شروع ہو گیا۔ کبھی ڈنر، کبھی ڈانس، کبھی مون لائٹ پکنک۔ وقتاً فوقتاً نئی نئی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھی جو 8 ساڑھے 8 بجے شروع ہو کر رات کے 1:30 2 بجے تک چلتی تھی۔ عورتوں کے لیے تو یہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تھی جس میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قسم قسم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھی۔ کچھ خواتین ایسا لباس پہننے میں مہارت رکھتی تھی جو جسم کو چھپانے کے بجائے اسے فنکاری سے عریاں کرنے میں مدد دیتا تھا۔ ان پارٹیوں میں شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولہوں پر ہاتھ پھیر کر ان کے لباس کے مٹیریل کی دیر دیر تک تعریف کرتے رہتے تھے، اگرچہ ان کے کندھوں اور کولہوں پر دور دور تک کسی لباس کا کوئی مٹیریل موجود نہ ہوتا تھا۔ ساغر و میناکی کی کرامات بھی اپنا رنگ جماتی تھی اور بیگم مرزا کی نگرانی میں تیار کیے ہوئے ایرانی پلاؤ اور کباب اور کوفتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے وہ دولت مند تاجروں اور صنعتکاروں کی طرف بسط حسرت ویاس تکتے تھے۔ جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی ان کو اقتدار والوں پر رشک آتا تھا، اور جن کے پاس دولت اور اقتدار دونوں نعمتیں تھیں ان کی دلچسپی کا واحد مرکز عورت ذات تھی۔ کثرت مینوشی کے بعد کچھ لوگ کانے پر گدھ کی طرح گرتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر گاتے تھے جیسے چوپائے گاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر سکتے کے عالم میں آ جاتے تھے اور غنودگی کی حالت میں گمسم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ غسلخانہ میں جا کر بار بار کے کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر اثر نو شراب ناب کا دور شروع کر دیتے تھے۔ لہو و لعب کے ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ دیتی تھی اور بہمیت نت نئی روپ دارتی رہتی تھی۔ البتہ میجر جنرل سکندر مرزا شراب پی کر خود کبھی بدمست نہ ہوتے تھے۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے اپنے مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور ان کی بدحواسیوں، کمزربیوں اور مدہوشیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ ایک روز ایک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا چیل کی طرح جپٹ کر آئی اور اس عورت کو ڈانٹا کہ وہ ان کی میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف ان کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر بیگم مرزا نے کہا، میرے ساتھ تعلقات کی ابتدا بھی انہوں نے اسی طرح کی تھی۔ بیگم ناہید مرزا سکندر مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کی ملٹری اٹیچی کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے سکندر مرزا سے شادی کر دی۔ اس وقت وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے۔ گورنر جنرل کی ان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شمولیت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی بدمزگی اور کراہت محسوس ہوئی۔ دوسری بار جب مجھے اس قسم کی دعوت ملی تو میں نے بیگم مرزا کو پارسی کا یہ شعر لکھ کر بھیج دیا، در محفل خدرا مدا ہم چومنے را، افسردہ دل افسردہ کند انجمن را۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ مجھے اپنی کسی اور دعوت میں شرکت کے لیے مدعو نہ کیا۔